یاسر نواز اور نادیہ خان، نجیب اللہ انجم، نثار قادری وغیرہ قابل ذکر ہیں. ان کی سیریل، وہ سیریل میں نے تیار کی 13 ایپیسوڈز کی اور پی ٹی وی پہ 3 بار چلی ہے. اب برن سیریل پی ٹی وی پہ چلایا. اس کے بعد کافی ہند کو پشتو اور اردو ڈرامے کیے، خود پروڈیوس کیے، خود لکھے، کرارے، چٹخارے، چکن فالودہ، سایہ، اندھیر نگری اور شیر شاہ سوری کے نام سے تاریخی پلیس تھے. کافی کام کیا. اور پھر میں نے نجی چینلوں کے لیے کام شروع کیا. کمپٹیشن آئے اس دوران، تو جیو ٹی وی پہ میں نے 2 کمپٹیشن ون کیے ہیں. ایک کبھی صاحب کا ڈرامہ تھا اپنی گلی کے نام سے، اور دوسرا تھا زہر کے نام سے سلیم شیخ کا. دونوں میں نے 5-5 لاکھ کے ایوارڈ جیتے. اس کے بعد پی ٹی وی پہ 3 کمپٹیشن آئے. اس میں نے ایک امریکہ میں نیو یارک میں ڈرامہ تیار کیا تھا عتیقہ اوڈو کا، چاہت کا سفر کے نام سے. تو اس پہ میں نے رمضان فیسٹیول میں، چونکہ وہ اسلامی سبجیکٹ تھا، اس پہ ایک ایوارڈ جیتا، 3.5 لاکھ روپے کیش پرائز بھی ملا. اس کے بعد ماٹی کا پتلا ماریہ واسطی کا، پھر خواہش سراب ہے فرا اور اقبال حسین کا، ان دونوں پہ پی ٹی وی کے 2 کمپٹیشن ون کیے. اس طرح پھر خیبر ٹی وی پہ پشتو کام شروع کر دیا، تو وہاں پہ نیمس پوگوئنگ کے نام سے میں نے ایک ون کیا 2 ایوارڈ. پھر ایک ابھی ریسنٹلی مالا رنارا کی، جو کہ میرے یوٹیوب میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ میں نے اس میں 2 ایوارڈ ون کیے. اور چنگلا کے نام سے جو فارن میں لوگ رہتے ہیں منگیتروں کے مسائل پہ ایک سیریل میں نے کی ہے، اس کا بھی پرومو یوٹیوب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی میں نے کیا. اس طرح اور کافی سیریل ہوئی ہے. ریسنٹلی پریکون کے نام سے ایک سیریل کر رہا ہوں. آصف خان صاحب ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی، اور بھی اس میں پشتو فلم انڈسٹری کے بھی ہیں. تو کر رہا ہوں مختلف اوقات میں مختلف چینلوں کے لیے کام کر رہا ہوں. سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو مختلف ٹی وی سیریز ہیں وہ بیرون ممالک میں ایک چینل پہ چلائی گئی تھی، تو کیا آپ اس کی انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. ڈی ایم ڈیجیٹل یو کے پہ میرے ڈرامے چلے ہیں، اور اس طرح یو کے میں جا کے میں نے لٹون دا پختون، در بدر کڑے پسر اسماعیل شاہد کے ساتھ شوٹ کیے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی میں نے شمشاد ٹی وی افغانستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. ان کے لیے انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں میں ہانگ کانگ کی روانگی ہے، تو ہانگ کانگ میں اس کی شوٹنگ ہوگی. سید رحمان شینو صاحب مختلف چینلوں پہ اس وقت افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور یو کے چینلوں کے لیے بھی کام کر رہا ہوں. اور امریکہ میں جب بات ہو رہی تھی چاہت کا سفر جو عتیقہ اوڈو، اور میں نے انڈین اداکار پہلی بار لیا تھا جو کہ آؤ اب لوٹ چلے میں ایشوریا رائے کا بھائی ہوتا ہے، اس کو میں نے ہیرو لیا تھا. تو یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ پی ٹی وی کے کسی ڈرامے میں ایک انڈین ہیرو کو کاسٹ کیا میں نے، اور وہ ڈرامہ بھی میں نے ون کیا ہے پی ٹی وی پہ ایوارڈ کے لیے. اور اسی دوران مجھے موقع ملا تو اپنی پروفیشنل کیا کہتے ہیں کہ اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے وہاں پہ کریش پروگرام جو تھا پروڈیوسر کے لیے، ڈائریکٹرز کے لیے جو ہوتا ہے نیو یارک فلم اکیڈمی میں، وہ میں نے جوائن کیا. اور الحمدللہ اس میں نے وہاں سے بھی سرٹیفکیٹ اپنا ڈپلوما. آپ کے کسی ڈرامے کی یادگار شوٹنگ جس میں آپ نے کوئی خاص چیز جو آپ نے دیکھی ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اعزاز والی شوٹنگ تھی، کوئی آپ کے ہے ذہن میں؟ اعزاز والی کہیں یا یادگار کہیں یا ایک خطرناک کہیں، مجھے اب بھی یاد ہے کہ بھرم کی سیریل کے دوران مجھے یہاں پہ سینے پہ 6 گولیاں لگنی ہوتی ہیں. میں یاسر نواز کا دوست ہوتا ہوں، تو وہ میں نہیں بھول پاتا، کیونکہ جب اس وقت مینول کا کام ہوتا تھا، یہاں پہ بجلی کی وائرنگ لگا کے اور یہاں پہ وہ فیوز لگتے تھے اور اس کو کرنٹ کے ذریعے وہاں سے آن کیا جاتا تھا. تو جتنے سوئچ ہوتے تھے اتنی گولیوں کی وہاں سے خون اور بلڈ اور شٹ پھٹتی تھی. ان کے نیچے وہاں تو سیفٹی کے لیے سب کچھ لگا ہوتا ہے. تو اس وقت کے اس ڈرامے کے ڈائریکٹر فرت اللہ قریشی صاحب سے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی بوبی تمہارے یہ سینے پہ گولیاں پھٹنی شروع ہو جائے تو تم نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اور نیچے آہستہ آہستہ گرنا ہے. وہ جب میں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا تو مجھے شاٹ لگ گیا، بجلی کا شاٹ. اس میں وہ تھا جو بندہ اس کو آپریٹ کر رہا تھا وہ بھول چکا تھا، اس نے نکالنا بھول گیا تھا. تو میں جب جھٹکے کھا کے گر رہا تھا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائی کہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا، مر رہا تھا. مجھے بجلی نے جھٹکے دیے تھے. تو وہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے. سر بجٹ کس طرح ہوئی تھی؟
وہ میرے وہ جو جھٹکے اور چھلانگے لگانے سے جو مجھے لگے نا، تو اس سے میرے وہ تار جو تھے میرے پاؤں کے ساتھ جو بنے ہوئے تھے، وہ تار اس سوئچ میں سے نکل گئے. تو اللہ پاک نے مجھے بتایا، ورنہ لوگ سمجھتے کہ وہ ریئل مرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور میں ریئلی مر جاتا. تو بہت بڑا حادثہ بھی سمجھے تھے. اچھا سر، علاقے کی سیاست میں آپ کا عمل دخل، جیسے کہ ابھی آپ کے گاؤں میں آدمی آئے تو وہ شروع میں اتنے ڈائلاگ لگے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے آپ ناظم کے لیے جو ہوتا ہے. یہ تو گاؤں کے لوگوں کا، علاقے کے لوگوں کا پیار ہے. ویسے تو میرا سیاست سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. سیاست کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا عائشہ میموریل اسکول اور کالج میرے والد صاحب نے اسٹارٹ کیا. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اب ان کا مشن میرے کاندھے پہ ہے، میرے سر پہ ہے. میں چلا رہا ہوں اسکول کو. اسکول میں بھی فلاحی بیس پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. یتیم بچوں کو مفت کتابیں اور یونیفارم بھی دیتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. اور جو غریب ہیں ان سے کم فیس پہ، آدھے فیس پہ اور نہ ہونے کے برابر پہ ہم کام کرتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو شاید یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ فلاحی کام بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے منچلوں نے، کچھ لڑکوں نے پھر دیواروں پہ پورے گاؤں میں، علاقے میں لکھ دیا کہ ہمیں یہ لازم چاہیے. اس لیے کہ کچھ علاقے، کچھ کام ایسے تھے کہ پانی کے، بجلی کے لوگوں کے لیے کرتا رہا ہوں ویسے ہی بغیر کسی لالچ کے. تو لوگوں نے یہ سننا شروع کر دیا. لیکن آپ جانتے ہیں ایسے بھائی شوبز کے ساتھ بچوں کے پاس بیٹھ کے کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں کیا سیاست کروں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا مدخل ہے شوبز کے میں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں راکیش شاش میں ٹیلنٹ موجود ہے شوبز کے حوالے سے؟ ہاں، بہت ٹیلنٹ موجود ہے. میرے کئی ڈراموں میں آپ نے چھوٹے موٹے کرداروں میں کئی لڑکے دیکھے ہوں گے. ان کو میں نے چانسز دیے ہیں. وہ اس وقت آگے بڑھ کر کافی نام بھی کما چکے ہیں. اس طرح نسیم صدیقی ہو گئے، پھر اس طرح فوزیہ چودھری، سعدیہ چودھری، نوید لڑکا تھا، اور بہت سے لڑکے جن کو میں نے انٹروڈیوس کیا. گلزار تھا، عزیر ہے، اور اس طرح. تو اٹک کے حوالے سے، اٹک شہر سے میں نے بڑے فنکار انٹروڈیوس کیے. تو ٹیلنٹ تو بہت ہے، صرف یہ ہے کہ بات تراشنے کی ہے. کوئی اچھا جوہری، اچھا بندہ ان کو مل جائے تاکہ ان میں ٹیلنٹ کو تراش سکے، ان کو نکھار سکے. جی سر، کوئی بھی سیریل بناتے وقت آپ کون سی چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہیں؟ سیریل یا سیریز یا کوئی شارٹڈ پلے جسے ہم سنگل پلے کہتے ہیں، کوئی بھی ہو، میرا مین مقصد، مین تھیم جو میں لیتا ہوں میرا وہی ہوتا ہے کہ میں اس میں معاشرے میں کوئی اصلاح کا سبب بن جاؤں. میرا یہ ڈرامہ اصلاح کا سبب بنے. کوئی اس سے کوئی سبق لے لے، کوئی عبرت حاصل کر لے، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو، نارکوٹکس کے حوالے سے ہو. معاشرے میں خامیاں. میرا اندھیر نگری ایک ڈرامہ ہے، سیریز ہے، اور اندھیر نگری آپ دیکھیں، میں نے ہر قسم میں